وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے بھیجا ہے اس میں دھوکہ دیا گیا ہے، اس میں حقیقت کو چھپایا گیا ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے خود ایسا کیا ہے یا ان سے غلطی سے ایسا ہوا ہے یا جان بوجھ کر انہوں نے حق کو چھپایا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور مختلف بہانے بنائے ہیں۔ تو بہرحال یہ 8 منٹ کی لمبی ویڈیو ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ شروع میں ہی ان صاحب نے یہ کہا کہ میلاد بنانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دکھائیں کہ میلاد بنانا منع کہاں ہے۔ قرآن میں منع نہیں ہے، احادیث میں منع نہیں ہے، صحابہ کرام نے منع نہیں کیا، تو لہذا جس کام سے منع نہیں کیا گیا تو وہ کام کرنا جائز ہے۔ اور یہ بڑی بے تکی سی بات ہے، ایسی بات کسی عالم کو زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے گا، کیونکہ دین اسلام میں جو اعمال ہیں ان کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جس عمل میں کچھ منع نہیں ہے تو جو مرضی اس میں ایڈ کر لو اور جو مرضی اضافہ کر لو اور ثواب سمجھ کے اس کام کو کرتے چلے جاؤ، نہ اس کی دلیل کوئی قرآن سے ملے، نہ حدیث سے ملے، نہ صحابہ کرام سے ملے، تو ہر آدمی پھر خود سے ہی ایجاد کر لے۔ تو یہ تو بڑی بے تکی سی بات ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جس چیز سے منع نہیں کیا گیا تو وہ کر سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عید کی نماز ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ قرآن سے دکھا دیں، حدیث سے دکھا دیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے منع کیا کہ عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں دینی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، صحابہ کرام نے منع کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو منع تو نہیں ہے، تو پھر عید کی نماز سے پہلے اذان دینا شروع کر دو۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نمازیں جو ہیں، نماز مثلا فجر کے فرض 2 رکعت ہیں، آپ کہیں کہ ہم 3 پڑھ لیتے ہیں، ثواب کا کام ہے، منع کی دلیل دکھاؤ بھائی، کہاں منع کیا ہے؟ تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اعمال میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ تو اعمال میں ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، وہ کام نہیں کرو۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے، کوئی بھی آپ نیکی کا کام کرتے ہیں اس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور مغالطہ ہے یہ کہ منع کی دلیل نہیں ہے لہٰذا ہم جو چاہیں کریں، ایسے تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بار بار ان کا یہ کہنا کہ منع نہیں کیا گیا، تو میں قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ قرآن نے منع کیا ہے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے۔ سورہ شورى اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ تعالی نے فرمایا کیا ان نے کوئی ایسے شرکاء بنا رکھے ہیں، شرعوا لہم من الدین، جو ان کے لیے دین بناتے ہیں، یعنی خود سے دین بناتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو انہوں نے بھی عید میلاد النبی کو دین کا حصہ بنا دیا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ کیا بتائیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن عید بنائی جائے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے اجازت دی نہیں دی، تو پھر یہ کیا خود سے بنا لیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ عجیب ہیں کہ انہوں نے ایسے شرکاء بنا رکھے ہیں، ایسے علماء بنا رکھے ہیں کہ وہ دین میں ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور خود سے اس کو دین کا نام دے دیتے ہیں ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہوتی۔ تو یہی بات اگر انسان سمجھ لے تو یہ کافی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہتے ہیں منع کی دلیل نہیں ہے، حدیث سے میں دلیل دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ ہمارے طریقہ کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد ہو جاتا ہے۔ بتائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی عید میلاد النبی کا جشن یا اس دن کو عید کہا یا اس دن جشن نکالا یا اس دن خوشی کا اظہار کیا؟ عید بنایا اس کو؟ جب نہیں بنایا تو آپ اس میں نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں اور اس کو دین کا نام دے رہے ہیں اور اس پر ثواب کہہ رہے ہیں کہ ملے گا، بلکہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جہاں میں تو سبھی خوشیاں بنا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، اس طرح کے اشعار پڑے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ثواب کا کام سمجھ کر دین بنا لیا ہے۔
اب آپ سے کوئی پوچھے کہ عید میلاد النبی جو آپ بناتے ہیں، بتائیے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یا یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کا حکم لگائیں نہ۔ اگر واجب ہے تو قرآن سے دلیل دیں، فرض ہے قرآن حدیث سے دلیل دیں، نہیں ملے گی تو یہ ان کا ضابطہ ہی غلط ہے کہ منع کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ کوئی بھی عمل نیکی کا کام کرنا اس کے ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ خود سے دین میں کوئی چیز ایجاد کرنے والے بن جائیں گے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بھی اسلام ہے، جو کیا وہ بھی اسلام ہے، جس سے منع کر دیا وہ بھی اسلام ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ چوتھا کہتے ہیں کہ جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے کہ جس سے منع نہیں کیا اللہ کے رسول نے تو وہ آپ کرتے رہیں اور وہ اسلام بن جائے گا؟ یہ تو وہی چیز ہے جیسے میں نے سورہ شورى کی آیت پڑھ کے آپ کو سنائی کہ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اجازت نہیں دی تو اس کو دین سمجھ لینا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ آپ زمین پر چلے جائیں، آپ کی اولاد بھی زمین پر رہے گی، اور پھر ہدایت ہماری طرف سے آئے گی، آسمان سے جو دین آئے گا اس کی جو پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شریعت وہ قرآن و سنت کا نام ہے، خود سے اگر ہم کوئی چیز ایجاد کر لیں گے تو وہ دین نہیں بن سکتی۔ اور پھر اس میں مزید مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا اور بڑے بڑے بورڈ لگا دیے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، حرام کو واضح کر دیا، اور اللہ کا نبی ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر اس میں مثال یہ دے رہے ہیں کہ جتنی بھی منع چیزیں تھیں تو وہ اللہ نے بیان کر دی اور اس کے علاوہ سب کچھ ہی جائز ہے۔ یہاں پر مغالطہ نے یہ دیا ہے کہ اصل میں حلال اور حرام کھانے میں اس کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں زمین سے جو پیدا ہوتی ہیں وہ حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو قرآن و سنت نے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ اصول کھانے میں ہے، یہ اشیاء میں ہے، یہ اعمال میں نہیں ہے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ اشیاء وہ مباح ہیں الا کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے آ جائے۔ اور پھر نے جو مثال دی کہ بنگلہ دیش کے لوگ چاول اور مچھلی کھاتے ہیں، تو ان سے اگر کوئی پوچھے کہ تم باجرہ اور گندم کیوں نہیں کھاتے، تو کس نے کہا بھائی ان سے پوچھو، یہ تو کھانے کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا کی جو چیزیں اس میں سب حلال چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کھائی جا سکتی ہیں، جس کے بارے میں شریعت نے حرمت کا فتویٰ لگا دیا تو وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ مثال کے طور پہ تمام مشروب پیے جا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جس میں نشہ ہو، کیونکہ نشے کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بات تو کھانے میں، اعمال میں ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی مثال دے چکا کہ اعمال کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے بات کوئی کہاں سے اٹھائی کوئی کہاں سے اٹھائی اور اس کو میلاد النبی کی دلیل بنانے کی کوشش کی۔ اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں رہنے والے مچھلی نہ کھائیں۔ بھائی یہ تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس میں شریعت کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے کہ جن کی نشاندہی شریعت نے کر دی اور جن کو حرام قرار دیا۔ لیکن عید میلاد النبی یہ کھائی نہیں جاتی بلکہ یہ منائی جاتی ہے، اور یہ آپ اس کو دین سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی بڑا دن ہے اور ابلیس کے علاوہ سبھی خوشی مناتے ہیں اور اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو خواہ مخواہ میں اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی بھی حیا نہیں کرتے، اللہ کا خوف بھی نہیں آتا، اور کہتے ہیں کہ 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ اصل میں میلاد کا لفظ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش۔ تو اگر قرآن مجید میں کسی نبی کی پیدائش کا ذکر ہے تو اس سے یہ قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے میلاد بنایا یا اس دن کو عید کہا یا اس دن ہر سال وہ دن منایا جاتا رہا، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔
لیکن یہ صرف لوگوں کو مغالطہ دیا گیا. میں تفصیل سے اس کا ذکر کر دیتا ہوں. پہلا مغالطہ اور دھوکہ یہ دیا کہ آدم علیہ السلام کا میلاد اللہ رب العالمین نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا اور فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو. جو سجدہ کرنے والے تھے گویا کہ وہ آدم علیہ السلام کا میلاد بنا رہے تھے اور ان کو اللہ رب العالمین نے نوری قرار دے دیا، اور جنہوں نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو شیطان اور ابلیس کہہ کر اس کو رحمت سے دھتکار دیا. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. حالانکہ قرآن مجید آپ اٹھا لیجئے، وہاں پر آدم علیہ السلام کے لیے میلاد کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا. اور میلاد ولادت سے ہے کہ کسی کو جننا اور پیدا کرنا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کا لفظ استعمال کیا ہے. یا سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں. اور تخلیق اور ولادت میں فرق ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا. جیسے اللہ نے آسمانوں کو بنایا اور تخلیق کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا، زمین کو بنایا، اور اسی طرح آدم علیہ السلام کو بنایا، تخلیق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ عزت دی اور اللہ کا حکم تھا کہ فرشتوں کو کہ سجدہ کرو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ بات مان بھی لی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن پر یہ جھوٹا الزام لگایا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے لیے میلاد کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، بلکہ تخلیق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور تخلیق اور میلاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ خالق ہیں اور آدم علیہ السلام مخلوق ہیں. تو پھر اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر سال آدم علیہ السلام کا میلاد بنایا جائے؟ اگر کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کی بات مان بھی لی جائے، جو آپ کا جھوٹ اور مغالطہ ہے، تو کیا ہر سال اس طرح سے جشن اور اس دن کو عید قرار دینا قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور اگر ثبوت ملتا ہے تو پھر آپ آدم علیہ السلام کا میلاد کیوں نہیں بناتے؟ پھر تو آپ قرآن کی بات کو نہیں مان رہے کہ آدم علیہ السلام کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو سیلیبریٹ کیا اور میلاد بنایا، تو آپ کیوں نہیں بناتے؟ استغفر اللہ. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کریں. اس کا کوئی بھی مسلمان انکار ہی نہیں ہے، سب مانتے ہیں. لیکن اس سے اپنا مسئلہ ثابت کرنا یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا، اور یہ ایک قرآن مجید کے بارے میں ایک ہرزہ سرائی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قرآن میں ذکر ہے، سورہ قصص میں ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ایک سمندر میں یا دریا میں پھینک دیں، اور پھر یہ سارا واقعہ ذکر ہے. اس سے کہاں میلاد ثابت ہو رہا ہے؟ اور کیا اس میلاد جس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ ہر سال اس دن کو بناتے ہیں، تو اس طرح بنایا گیا؟ وہاں پر تو یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملات پیش آئے، اور پھر فرعونیوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے، اور فرعون کو جا کر تبلیغ کی. تو اس سے کہاں میلاد ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی خواہ میں بس الفاظ کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں کو گھما دینا. اور یہ ثابت، پہلے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منع ہی نہیں ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور اب دلائل پیش کرنا شروع کر دیے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جب قرآن سنت اور صحابہ کرام سے منع نہیں ہے تو بس کر لینا چاہیے. تو اگر یہی بات ہے تو پھر آپ دلیل کس لیے دے رہے ہو؟ دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو پتا تھا کہ پہلے بھی میں نے جھوٹ بولا ہے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب قرآن کی آیات جن کا اس میلاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو پڑھ کر تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن سے کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ لفظ ہیں کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اس پوری آیت کو انہوں نے نہیں پڑھا، سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے. تو صرف یہ کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ یحییٰ علیہ السلام جس دن ان کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن ان کی پیدائش ہوئی. تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں میلاد کا ذکر ہے. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہر سال بنایا جاتا ہے؟ کیا ہر سال اس دن کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں؟
کہ فلاں دن کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اب بنایا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے، یا قرآن نے کہا کہ ہر سال اس دن کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ یہاں پر تو صرف یہ ذکر ہے کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سلامتی والا دن تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک تنگ جگہ سے جب کھلی جگہ میں آتا ہے تو وہ وحشت محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے ان کے لیے سلامتی والا وہ دن بنا دیا، وہ پریشان نہیں ہوئے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، اور اگر پوری آیت پڑھ لیں تو پھر ان کو سمجھ آ سکتی ہے، لیکن یہ شاید سمجھنا نہیں چاہتے، لیکن لوگ جو سن رہے ہیں تو کاش وہی قرآن کو کھول کے پوری آیت کو پڑھیں۔ تو آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو اس پر، یعنی یحییٰ علیہ السلام پر جس دن اس کی پیدائش ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ مرے گا، جس دن وہ ان کو موت آئے گی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا تو اس دن بھی ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی انسان جب قبر میں جاتا ہے یا موت کے بعد کی جو زندگی ہے تو وہاں پر خوف اور خطرہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے لیے وہ سلامتی والا دن ہوگا، اور فرمایا کہ جس دن اٹھایا جائے گا اس دن بھی ایسا ہوگا۔ تو اب اگر یہ بات کہ یہ آیت آپ کے لیے دلیل ہے میلاد کی، تو یہاں پر تو یہ بھی ہے یوم ولدہ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یوم یموت، کہ جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ بھی سلامتی والا دن، اور جس دن ان کو موت آئے گی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن اور بنا لو جس دن موت آئے گی، جس دن اٹھایا جائے گا اس دن کو بھی بنانا چاہیے۔ خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کیجئے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے صرف اتنا بتایا کہ وہ دن 3 دن کا ذکر ہے، ایک دن کا بھی ذکر نہیں، جس دن ان کی پیدائش ہوگی، جس دن موت آئے گی، اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 33، اس کو بھی صرف آدھا پڑھا، اور اس میں کیا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہاں پر بھی 3 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن نے صرف اپنی مطلب کے لی اور باقی کو چھوڑ دیا اور چھپا دیا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ مجھ پر سلامتی تھی یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جب میں فوت ہوں گا، جب مجھے موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جب مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے بھی تو پھر 3 دن بنانے ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ سلامتی والا وہ دن ہے جب نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب ان کو موت آئے گی تب بھی ان کے لیے سلامتی ہوگی، اور جب ان کو اٹھایا جائے گا تو تب بھی ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ اس میں تو میلاد کا قطعاً کوئی سرے سے ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں ذکر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر سال منایا جائے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ 1 سال نہیں بلکہ ہر سال بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اس کے بعد اسی دن ہر سال 12 ربیع الاول کو اس دن کو عید قرار دینا اور اس دن خوشی منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کی دلیل چاہیے۔ یہ جو آیات آپ نے پڑھی اس میں تو کسی ایک میں اس عمل کی دلیل نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے تو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر 3 دنوں کا ذکر ہے، تو آپ ایک کو لیتے ہیں، باقی کیوں نہیں مناتے؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ کہہ کر حضور کے میلاد کو بیان کیا۔ استغفر اللہ، اور اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ یہاں پر کب میلاد کا ذکر ہے کہ ہر سال میلاد بنایا جائے، یا ہر سال میلاد کو سیلیبریٹ کیا جائے، یا اس دن کو خوشی کا اظہار کیا جائے؟ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ آیات، اور خاص کر کے یہ سورہ بلد کی آیت لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ آیات کن پر نازل ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کیا وہ یہ نہیں سمجھے تھے جو آپ سمجھ گئے ہیں؟ اگر وہ سمجھے تھے تو انہوں نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ہر سال اس دن کو کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا؟ کیا آپ نبی سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بن گئے؟ اور پھر صحابہ کرام کیا ان آیات کو نہیں سمجھے تھے؟ اگر وہ سمجھے تھے تو بتائیے انہوں نے کیوں نہیں سیلیبریٹ کیا؟ اور اس میں تو صرف اتنا ہے کہ وہ والد وما ولد، اللہ تعالی نے قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی یعنی مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا ووالد، اور والد کی، وما ولد، اور جو اس نے پیدا کیا، یعنی جننے والے کی جو اس نے پیدا کیا،
اور اس کے بعد میں لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کہ دنیا میں بڑی مشقت ہیں، اور دنیا میں اس کے آنے کا جو انداز ہے کہ پہلے والدین مشقت برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر ماں مشقت برداشت کرتی ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے، پھر مشقت ہوتی ہے کہ اس کی پرورش، اور پھر اس کے بعد اس کو پالنا، اس کو جوان کرنا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس ایک سلسلے کو بیان کیا. یہاں سے میلاد کہاں ثابت ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہی ایسے لوگوں پر رحم کرے. اور خیر اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے اور کی کہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے. اور پھر اس میں بھی حدیث میں بھی انہوں نے حدیثوں کو مکس کر کے تو اپنا مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا کہ جمعہ عید کا دن ہے، لہذا کسی عید ثابت ہوگی. ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ جمعے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم الجمعہ یوم عید، وہ عید کا دن ہے، بات مان لی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوں وہ عید کا دن ہے؟ سوال تو یہ ہے. تو ایام تشریق کو عید کا ہم مانتے ہیں، ایام النحر کو عید کا، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ سوال گندم اور جواب چنا کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس کو پیارے رسول نے عید کہا؟ نہیں. تو پھر آپ نے اس دن کو کیوں عید منایا؟ تو جمعہ کو انہوں نے کہا کہ یہ عید کا دن ہے، تو لہذا تیسری عید ثابت ہوگی. یہ تو جمعے کو شرف ہے، جمعے کو عید کہا گیا. اور پھر انہوں نے اس میں ایک اور اپنے پاس سے بات ایڈ کی. کہتے ہیں کہ جمعے کو عید کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ یہ دن عید کا دن کیوں ہے، تو فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. جائیے ذخیرہ حدیث سے کوئی ایک حدیث ایسی لا کے دکھا دیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ جمعہ عید کا دن اس لیے ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی. اور خود سے حدیث بنا دی، خود سے یہ بات ایڈ کر لی. بلکہ یہ الگ حدیثیں ہیں. جس حدیث میں اللہ کے رسول نے جمعے کے دن عید کا دن کہا تو وہ پوری حدیث آپ پڑھیے، وہ اس طرح سے ہے: یوم الجمعۃ یوم عید فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیام الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ. مسند احمد کی روایت ہے. فرمایا کہ جمعے کا دن یہ عید کا دن ہے، اور اس دن کو فلا تجعلوا یوم عیدکم کہ اپنے عید کے دن کو یوم صیام روزے کا دن نہ بناؤ، کہ جمعے کے دن اسپیشل تم نے روزہ نہیں رکھنا کیونکہ یہ عید کا دن ہے. مگر یہ ہے کہ اگر تم اس سے پہلے روزہ رکھ رہے ہو یا بعد میں بھی رکھ رہے ہو، درمیان میں یہ آتا ہے تو پھر رکھ سکتے. تو اس میں تو یہ ذکر ہی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس لیے اس کو عید کا دن کہا گیا. عید کے جو الفاظ ہیں وہ حدیث اس طرح سے ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، وہ حدیث ہے، لیکن اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس لیے اس دن کو عید کا دن کہا گیا. بلکہ وہ حدیث بھی سن لیجئے، صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ. یہ حدیث مکمل ہے. اس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ بہترین دن وہ ہے جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعے کا دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تو یہ بڑے بڑے کام بتا دیے. آدم علیہ السلام کو جنت میں اس دن رکھا گیا، اور ان کو جنت سے نکالا بھی جمعے کے دن گیا، اور اسی طرح جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. اور پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے. تو اس لیے کہا کہ یہ بہترین دن ہے، اس میں عید کا ذکر نہیں ہے. یہ پوری حدیث میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی، دوبارہ پڑھ لیں، صحیح مسلم میں ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 854. اس کو آپ کھول کے پڑھ لیں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس میں وہ جنت میں گئے، اس دن ان کو نکالا گیا، اور اس دن ہی قیامت قائم ہوگی. لیکن انہوں نے دو حدیثوں کو مکس کر کے تو اپنا میلاد بنانا ثابت کر دیا گیا. اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تو وہ عید کا دن ہے، تو جس دن بنی آدم کے سردار پیدا ہوئے تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ حدیث میں یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ جمعے کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس لیے آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، یا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے اور اس دن اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے.
جمعے میں یہ اہم کام ہوئے اس لیے اس کی فضیلت موجود ہے، لیکن عید کا دن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس لیے اس کو عید کا دن کہا گیا کہ آدم علیہ السلام اس دن میں پیدا ہوئے۔ تو یہ اس طرح سے دو احادیث مختلف ہیں جن کو ایک بنا کر اور اس میں سے اپنے پاس سے کچھ الفاظ ایڈ کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جب آیت نازل ہوئی تو کعب الاحبار یا کسی اور شخص نے یہ کہا کہ اگر یہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس دن آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ دن ہماری عید کا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا اور یہ دونوں دن عید کے دن ہیں، لیکن نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن بھی تھا، عرفہ کا دن بھی تھا، دو عیدیں تھیں، اور تیسری عید تکمیل دین کی عید بھی تھی، یہ اپنے پاس سے ایڈ کر لیا۔ حدیث میں صرف یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کون سا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، اور یہ دونوں دن عید کے دن تھے، اور اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، آٹومیٹک اسی دن نازل ہوئی جس دن عید تھی، تو علیحدہ سے ہمیں دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، اور پھر تکمیل دین کی وجہ سے ہماری تو عیدوں پہ عیدیں ہوگی، 3 عیدیں ہوگی، 4 عیدیں ہوگی، حالانکہ 3 عید کے الفاظ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ اپنے پاس سے چیزوں کو بنایا گیا اور پھر ان کو مکس کر کے اور کچھ جو ثابت ہیں اور کچھ اپنے پاس سے ان کو ایڈ کر کے تو انہوں نے دلائل مہیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب آپ احادیث کتابوں کو اٹھائیں گے، چیک کریں گے، تو یہ سب کے سب دلائل، ان میں سے کوئی ایک دلیل بھی ان کے اس بدعت والے کام کرنے پر کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، بلکہ ہر نیا عقیدہ بدعت ہوتا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ سب لوگوں کو خوشی منانی چاہیے اور اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تو اس کی دلیل ہونی چاہیے آپ کے بقول۔ اور دوسری بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اس کے بارے میں احادیث کہتی ہیں، اور آپ نے یہ غلط دعویٰ کیا ہے کہ دین میں مرضی سے کام ایجاد کرتے رہو بدعت ہی نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم بچ جاؤ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام جو تم دین میں ایجاد کرتے ہو بدعت ہوتی ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو یہ دین بنا کر آپ نے ایک نئی عید بنا دی اور اس کو ایجاد کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، کہ جس نے بھی نیا کام ایجاد کیا، ترجمہ اٹھا لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے ایک معاملے میں، ہماری شریعت میں نیا کام ایجاد کیا، یہاں عقیدے کا مسئلہ نہیں، عمل کا مسئلہ ہے، کوئی بھی نیا عمل جو ایجاد کیا جاتا ہے وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، پہلے کہا انہوں نے کہ ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر منع کی دلیل نہیں ہے تو پھر آپ دلائل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پھر دلائل پیش کرنے کی کوشش کی کیونکہ پتہ تھا کہ پہلے میں جھوٹ بول چکا ہوں۔ پھر جب وہ قرآن سے دلائل دیکھا کہ وہ بھی شاید نہیں بن پا رہے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ہر نیا کام بدعت ہی نہیں ہوتا، یہ ایک چوتھا مغالطہ دینے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا تو بس یہی کافی تھا، لیکن پھر کیا کہا؟ کہتے ہیں نہیں کوئی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، یعنی اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہے بدعت لیکن اچھی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ بدعت ہوتی نہیں، اور پھر اب خود ہی اپنی باتوں میں کہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نعمت البدعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ آپ مان گئے کہ آپ اچھی بدعت کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ نعمت البدعہ میں آپ اگر اس حدیث کو پڑھیں اور اس میں شارحین کی شرح کو پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لغوی بدعت مراد ہے کہ یہ نیا کام تراویح کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی یہ بالکل نیا نہیں ایجاد کیا تھا، بلکہ اس کا ثبوت موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا کہ آپ نے 3 دن باجماعت تراویح پڑھائی، یہ ثبوت موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ اللہ کے رسول تراویح پڑھا کرتے تھے رمضان میں، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، یہ تو نیا کام ہے ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ باجماعت اس کا آغاز نو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سے کیا، کیونکہ صحابہ کرام مسجد نبی میں علیحدہ علیحدہ گروپ بنا کر تو پڑھا کرتے تھے تراویح، تو انہوں نے ایک امام پر جمع کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ ایک اچھا کام میں نے دوبارہ اس کا آغاز کر دیا، جس کا ثبوت پہلے سے موجود ہے۔ لیکن آپ جو دن بنا رہے ہیں اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ کرام کے عمل پر، تو وہ تو اچھی بدعت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر بھی اس سے مراد نیا یہ لغوی مراد ہے، شرعاً اس کو بدعت کوئی بھی نہیں کہتا کہ حضرت عمر نے نعوذ باللہ کوئی بدعت ایجاد کی تھی، یہ تو ہم تصور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا ثبوت پہلے سے موجود تھا، تو انہوں نے ایک دوبارہ سے آغاز نو اس کام کا کیا اور ایک امام پر جمع کیا۔ اور پھر اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں من سن سنتن حسنتن، یہاں پر تو بدعت کے لفظ نہیں، یہاں پر یہ کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا۔ اور اس حدیث کا بھی اگر شان ورود پڑھ لیا جائے تو یہ حدیث سمجھنا بالکل آسان ہے۔ اس کا شان ورود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک دفعہ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، آپ نے کسی کے لیے چندے کا اعلان کیا، تو صحابہ کرام نے تھوڑی سی اس میں تاخیر کی، اور ابھی تک اللہ کے رسول کے پاس کچھ چندہ وصول نہ ہوا، تو اچانک ایک صحابی گئے اور وہ لے کر آئے، اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ درم و دینار رکھ دیے۔ جب انہوں نے رکھے تو ان کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام بھی جوک در جوک اور شوق سے انہوں نے لانا شروع کر دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، کہ جس نے نیا کوئی اچھا عمل شروع کیا تو جو بھی اس کے پیچھے لوگ کرتے جائیں گے تو اس کا ثواب بھی اس پہلے شخص کو ملے گا۔ تو یہ حدیث کا ورود ہے، اور یہ انفاق فی سبیل اللہ میں ہے۔ تو ایسے اگر کوئی کرتا ہے کہ نیک کام کا اعلان کرتا ہے کہ یار یہ نیک کام اس کی ابتدا میں کرتا ہوں اور اس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ ایک دین میں نیا کام جس کا ثبوت ہی نہ ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو ثبوت موجود ہے، اور اس حدیث کا شان ورود یہ ہے، لیکن کوئی ایسا کام جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو اس کو آپ اپنی طرف سے ایجاد کر لیں تو اس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اور ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ من دعا الی ہدی، کہ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دی، بلایا، اور پھر جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے اس ہدایت پہ کے راستے پہ چلیں گے، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس میں یہ قطع نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد کر کے تو لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا جائے۔ بہرحال یہ میں نے اختصار کے ساتھ یہ جو انہوں نے دلائل کیا تھے، بہرحال دلائل بنانے کی کوشش کی، ناکام کوشش، اور پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نیا کام ایجاد کر چکے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے قرآن سے آیات پیش کرنا اور احادیث پیش کرنا اور ان کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے رکھنا اور غلط مسئلہ استنباط کرنا جو ان سے نہیں ہوتا، تو ایسے علماء کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کیوں زیادتی کر رہے ہیں، اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو بھی معاف نہیں کرتے، احادیث کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔